میرا نام سید برہان احمد ہے اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے قرآن کریم ہے. بیسیکلی آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ اسلام کی جو ابدی اساس ہے، اگر اس کو ہم مثال سے واضح کریں تو اسلام ایک پیڑ کی مانند ہے، ٹری کی مانند ہے، اور آپ اگر بنیادی اصولوں کو اپناتے ہیں تو وہ پیڑ اور اس کی شاخیں مزید مضبوط ہوتی جاتی ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تمام تر بنیادی اصول جس سے ہمارا اسلام مکمل ہے. میں آپ کو اس ٹری کے حوالے سے یا اس درخت سے آپ کو مزید وضاحت کرنا چاہوں گا. قرآن کریم میں سب سے پہلے سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ہم دوسری بات کریں تو ایمانیات اور عبادات، ہدایت کے سرچشمے اور اطلاق و آداب، اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو موجود ہے مشن. اب مس وضاحت کریں گی مزید اس ٹاپک کے حوالے سے. السلام علیکم، میرا نام سلیخا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ اسلامیات ہے. اسلامیات میں سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ ایمانیات اور عبادات سے ہے، جس میں جو ہے ٹاپک اور عنوان جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے، وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے بچوں کو جو ان کا معیار ہوگا وہ عقائد اسلام کی حقیقت، دلائل، ٹھیک ہے، دلائل جو ہے وہ ہم قرآن و حدیث سے دیں گے. جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لقد کانا لکم الحسنہ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اور میرے پیغمبروں کی پیروی کرو. تو اس طریقے سے مختلف احادیث اور قرآن کے ذریعے ہم بچوں کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ایمانیات اور عبادات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. صحیح. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تدریج جو ہے وہ توحید، رسالت اور جو ہے وہ اس کا تعارف آخرت اور عملی زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں سے اور بچے جو اس قابل ہو پائیں اور ان کی جو حاصلات تعلیم ہوگی وہ قرآن مجید اور حدیث یعنی کہ سنت کی روشنی میں ہوگی. اس سے جو ہے وہ بچہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر پائے گا اپنی عملی زندگی میں بھی، اور جو ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام اور اس کی ناموس کی حفاظت کر پائے گا. ٹھیک ہے، اس کے دوسرے پارٹ کو جو ہے وہ اس طریقہ پیش کریں گے. اسلامیت کے جو ہمارے بابس الگ الگ دیے گئے ہیں، ان میں آج میں نے جو اخلاق و آداب کا باب لیا ہے اس میں چیپٹر ہے وعدے کی پابندی. اب وعدے کی پابندی میں ہمارا معیار کیا ہوگا کہ ہم اس میں جو ہے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاق حسنہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وعدے کی پابندی کی اور لوگوں کو کس طرح سے وعدے کی پابندی کو کرنے کا حکم دیا، وہ جو ہے وہ اس کا معیار ہے. اس میں وعدے کی پابندی کا ہم بچوں کو مفہوم اور اس کے معنی کو بیان کریں گے. تدریس و تدریج میں وعدے کی پابندی، عقل درگزر، بردباری، ان سارے ٹاپکس کو جو ہے ہم وعدے کی پابندی کے ذریعے کور کریں گے. اور حاصلات تعلیم ہمارا کیا ہوگا کہ اس میں بچوں کو کیا آئے گا کہ وعدہ پورا کرنے کے فوائد، نہ پورا کرنے کے نقصانات، اور ہمارے نبی سے جو ہمارے نبی نے کس طرح سے ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں وعدے کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، یعنی کہ سنت نبوی کے مطابق بچوں کو ہم وعدے کی پابندی کے متعلق بتائیں گے. السلام علیکم، مائی نیم از صدا قمر، اور میں نے جو عنوان ہے میرا مطلب جو سبجیکٹ مضمون ہے وہ سیرت طیبہ ہے، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ احد. تو غزوہ احد کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بتاؤں گی اس کا کہ غزوہ احد میں اسٹینڈرڈ مطلب معیار کیا ہے. غزوہ احد جو ہے وہ سیرت طیبہ سے ریلیٹ ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ اپنے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، اور سیرت طیبہ کے لحاظ سے مطلب سیرت طیبہ کی آگاہی کرنا، یہ جو ہے وہ اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اب بینچ مارک بیسکلی جو ہے وہ تدریج ہوگا. بینچ مارک تدریج ہے اردو میں، اور بینچ مارک میں یہی آتا ہے کہ غزوہ احد کے واقعات کو جانیں اور اسے سمجھیں کہ اس میں ہوا ہے. اب اس کے ایسولوس مطلب حاصلات تعلیم،
اس میں کیا چیز ہوئی تھی، کیا اس کی ڈیٹیل ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور یہ دوسری بڑی جنگ کہلاتی ہے. اور اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ پہلے 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی جو غدار تھے انہوں نے اپنی تعداد جو ہے وہ الگ کر لی تھی. 300 کا لشکر مسلمانوں سے الگ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد جو بچ گئی تھی وہ 700 رہ گئی تھی، جبکہ کفار مکہ کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی. اور اس میں مسلمانوں کو ابتدائی جب جنگ اسٹارٹ ہوئی تو اس میں فتح حاصل ہوئی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز رکھے تھے وہ مسلمانوں کے 50 مقرر کیے تھے، اور ان کو تلقین کی تھی کہ مسلمان اگر جنگ جیتے یا ہارے آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن وہ جو تیر انداز سے جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہونا شروع ہوئی تو وہ یہ سمجھے کہ ہم شاید جنگ جیت گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑنی شروع کر دی. پھر خالد بن ولید جو کفار مکہ مطلب منافقین میں سے تھا، اس نے یہ دیکھا کہ تیر انداز جو ہے وہ مسلمانوں کے بہت کم رہ گئے، تو اس نے پھر ان پہ جا کے حملہ کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست حاصل ہونا شروع ہوئی. تو یہ جنگ جو ہے وہ مسلمان جیتے ہارے نہیں. پھر انہوں نے مقابلہ کیا مسلمانوں نے، لیکن جس طرح وہ جیت سکتے تھے وہ جنگ اس طرح جیتے نہیں. اور اس جنگ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب زخمی بھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے صحابہ کرام بھی شہید. اس میں جو تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی کہ جو ہے وہ کفار جو ہے یعنی کہ اچھے خاصے مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اور اسے ایک بچوں کو یہ نتیجہ اخذ کرنا سکھانا حاصلات تعلیم ہے کہ جو اپنے کمانڈرز ہوتے ہیں ان کی ہر لحاظ سے اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے کمانڈرز کی اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. بعد میں مسلمانوں نے کامیابی تو حاصل کی، لیکن ایک حاصل خلاصہ حاصل جمع جو ہمارے بچوں کو آنا چاہیے، جو آپ کا کمانڈر جو آپ کو اسسٹ کر دے، جو آپ کو بتا دے، اس سے آپ کو ہلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں جو یہ بہت اہم پہلو ہے. جیسے کہ میں بحیثیت ٹیچر اگر آپ کو کچھ اسسٹ کر رہی ہوں تو آپ کو اسے پورا کرنا ہے. تو آپ اپنی لیڈرشپ کی بھی جو کوالٹی ہے اس کے پر بھی اپنے بچوں کو ہم فوکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.